اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 30 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ برج قوس والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران نیلم سٹون کا استعمال کریں۔ یہ ان کی موجودہ خواکی پوزیشن اور اس اشرے کے دوران اس کا استعمال ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا خوش قسمت دن ان کا جمعرات کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے دوران ان کو چاہیے کہ سفید، سرخ اور پیلے رنگ کے کپڑوں کا بھی ضرور استعمال کریں۔ اس اشرے کا آغاز ملازمت پیشہ افراد کے لیے خاصا خوش آئین، خوشگوار ثابت ہوگا۔ ان کے دفتری ماحول، ان کا دفتری معاملات ان کے لیے خاصا خوشگوار ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے آغاز سے ہی ان کے اپنے افسرانے اعلیٰ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس اشرے کے شروع کے ایام ان لوگوں کے لیے بھی خاصے فائدہ مند ثابت ہوں گے جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ترقی کے حوالے سے اپنے افسران سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس اشرے کے شروع کے ایام میں ان معاملات پر بات کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اشرہ آپ کے ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کام اور یار دوستوں سے وابستہ کاموں کے حل کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اوورال اس اشرے کے دوران آپ کو ایک اچھی صحت سے وابستہ رہے گا، لیکن وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر یا دل کے دیگر امراض سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں بہتری عطا فرمائے، کیونکہ یہ اشرہ ان کی صحت کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت نشاندہی نہیں کر رہا۔ کوکبی پوزیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو شمس 23 تاریخ کو ان کے 11ویں گھر میں اور عطارد 27 تاریخ کو ان کے 11ویں گھر میں موجود ہوں گے، اور 24 ستمبر کو زہرہ موو کرتا ہوا ان کے 12ویں گھر میں مقیم ہوگا۔ اس کے حوالے سے برج قوس والوں کو چاہیے کہ درمیانی اور آخری ایام میں اپنی عیاشی اور غیر ضروری اخراجات اور اپنی ظاہری نمود و نمائش، یار دوستوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے، بڑے بہن بھائیوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ اشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی توگو کرتے نظر آئیں گے، اور اس حوالے سے اپنی دماغی صلاحیتوں کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرتے نظر آئیں گے، اور اپنی مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے آپ انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کی طرف بھی دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں، اور ان معاملات سے کچھ حد تک تو فائدے کی امید ہے، لیکن اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان معاملات میں بہت زیادہ انوالو ہونے کے متقاضی نہیں ہے۔ آپ کو ان معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو بھی اس اشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ معاملات کا بغور جائزہ لیں، اس کے بعد کوئی حکمت عملی اختیار کریں کہ آیا آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کو اپنے زندگی کے اصولوں کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے جس کو آپ قائم رکھنے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان دنوں میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان معاملات سے ان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذائچے کی پوزیشن کاروباری معاملات اور کاروباری مصروفیات کے حوالے سے بھی کچھ بہتری کو ظاہر کر رہی ہے۔ اوورال معاملات نارمل رہیں گے، لیکن پہلے صورتحال کی نسبت معاملات میں کچھ بہتری آتی نظر آئے گی۔ آپ کاروباری معاملات کی طرف توجہ اور دیں گے، اور ان معاملات کے حوالے سے بہتر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں بھی آتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کاروبار میں سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کرنے کے بارے اور کاروبار میں بڑھوتری کے حوالے سے بھی سوچتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے دوران آپ بیرون ملک سفر کرنے یا امیگریشن یا اسٹڈی ویزے کے لیے جانے کے حوالے سے سوچتے نظر آئیں گے، لیکن اس اشرے کا وقت ان معاملات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے اتنا کوئی مؤثر نہیں ہے۔ ان معاملات میں آپ اپنا پیسہ پھنساتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو ریکور کرنا آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا۔ آپ اس پیسے کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے بہتر مشورہ یہ کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی ایجنٹ وغیرہ کو پیسے مت دیں۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار میں انوالو ہیں ان کو شریک کار کے معاملات اور شریک کار کی ڈیلنگ کے اوپر خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ان کاروباری معاملات کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ان معاملات کے حوالے سے کسی سختی کا مظاہرہ کرنا
پڑے تو آپ کو کر جانا چاہیے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مستقبل میں آپ کے لیے مزید پریشانیاں سامنے آئیں گی. یہ اشرہ آپ کے خفیہ دشمنوں کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات کو بھی ظاہر کر رہا ہے. یہ آپ کے گھریلو ماحول کو بھی خراب کرتے نظر آئیں گے اور آپ کے دفتری ماحول میں بھی خرابی لانے کا باعث بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت طالب علموں کی بھی تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف توجہ اور اس کے علاوہ ان کی تعلیمی میدان میں کارکردگی بھی کوئی خاصی متاثر کن نہ ہوگی. اس عرصے کے لیے برج قوس والوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حفیظ ہو. ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور یا اللہ یا معیذ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ دیں. اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 28 ستمبر کی ہے. برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی. ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.